لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. رمضان المبارک کے مسائل کی نشست ہماری شروع ہوئی تھی. اس میں گزشتہ دروس میں کچھ باتیں آئی ہیں. آج جو ہے بڑی اہم ہمارے درس کا موضوع ہے اور وہ تقریباً ہم سب کے لیے ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کب کفارہ آتا ہے اور کب کفارہ نہیں آتا اور کفارہ کیا ہے. یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں، ان سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ روزہ ہے، اس کو بچانا ہے، اور اگر یہ نہیں بچا تو پھر اس کو روزے کا ٹوٹنا کہا جائے گا. تو روزہ کس کو کہتے ہیں کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کہ آدمی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک 3 کام اس نے نہیں کرنے. بس 3 کاموں سے رکنے کا نام روزہ ہے. ایک، کھانا کچھ نہیں ہے، دوسرا پینا کچھ نہیں ہے، اور تیسرا اپنی بیوی سے جماع نہیں کرنا. یہ 3 کاموں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں روزے کا ٹوٹ جانا، کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. یہ بہت آسان سی میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی کہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. تو کھانا، پینا، جماع، ان سے رکنا اس کو روزہ کہتے ہیں. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی کام ہم نے کر لیا تو اس کا مطلب ہے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اب روزہ جب ٹوٹ جائے گا تو بعض صورتوں میں تو ایسا ہوگا کہ صرف روزے کی قضا کرنی ہوگی، اور بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں قضا نہیں بلکہ ساتھ میں کفارہ بھی دینا ہوگا. اب وہ کفارہ کیا ہے یہ ابھی سمجھ لیں، تاکہ بعد میں یہ لفظ بولیں گے تو آپ کے ذہن میں خود آ جائے گا کہ کفارہ کس کو کہتے ہیں. کفارہ یہ ہے کہ اگر کسی نے روزے کو توڑا ہے جان بوجھ کر اور اس پر کفارہ آ گیا تو کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. اور اگر وہ کہے کہ جی نہیں میرے بس میں تو نہیں ہے کہ 2 ماہ کے رکھو، رکھنے بھی لگاتار ہیں، اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑیں گے. اب یہ سزا ہے نا بھی روزہ توڑا کیوں بھائی تم نے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو صبح اور 60 مسکینوں کو شام، 2 وقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. تو پھر آپ کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر آپ کہیں کہ جی میں کہاں مسکین ڈھونڈتا پھروں، مجھے تو نہیں ملیں گے، تو پھر اس کا حل یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ ایک مسکین کے صبح اور شام کے کھانے کا اندازہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. یعنی کم سے کم 70 روپے صدقہ فطر ہے. تو ایک مسکین کا 70 روپے خرچہ ہے صبح اور شام کے کھانے کا، کم سے کم جو وہ کھا سکتا ہے. تو اب آپ 70 کو 60 سے ضرب دے لیں اور تقریباً یہ 4200 بن جائیں گے. تو یہ روزے کا کفارہ ہے. تو آج کل کے حساب سے تقریباً 4500 روپے ایک روزے کا کفارہ ہے. وہ مدرسے میں جمع کروا دیں اور بچوں کی خوراک میں وہ استعمال ہوگا، آپ کا کفارہ خود بخود ادا ہو جائے گا. ورنہ خود 60 مسکین ڈھونڈیں، ان کو صبح بھی کھانا کھلائیں، شام بھی کھانا کھلائیں، جیسے آپ کو آسانی ہو. تو اس کو کفارہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھیں. نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائیں، پھر آپ کے روزے کا کفارہ ادا ہوگا، ورنہ نہیں. ایک صحابی انہوں نے روزے میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، نہیں قابو میں رہا ان کے لیے. تو اب وہ آئے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہلکت و اہلکت، میں خود بھی ہلاک ہو گیا اور میں نے اپنی بیوی کو بھی ہلاک کر دیا. بھائی کیا ہوا؟ کہا جی مجھ سے تو روزے میں یہ عمل ہو گیا، اب اس پر تو کفارہ آنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی 2 ماہ کے روزے لگاتار رکھو. تو وہ کہتا جی ایک نے اتنا چاند چڑھاتا 2 مہینے دے میں کتوں رکھ سکاں گا، میرے بس میں نہیں ہے.
آپ نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلاؤ۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پورے مدینے میں سب سے غریب آدمی ہوں، مجھے تو خود کھانے کو نہیں ملتا، تو میں کسی کو کہاں کھلاتا پھروں گا؟ آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو۔ تو کہیں سے کھجوریں آئیں کافی ساری اللہ کے نبی کو ہدیے میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو، کفارے والے کو۔ اس کو کہا یہ کھجوریں لے لو اور یہ مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کر دو، 60 مسکینوں میں اس کو تقسیم کرو۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مدینہ میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا چل تو ہی کھالا پائی، تیری مہربانی تو کر ہی لے جا۔ اب یہ سمجھ لیں یہ ان کی خصوصیت تھی، کفارہ آدمی خود استعمال نہیں کر سکتا، وہ فقراء ہی کو دینا ہوگا، یہ ان صحابی کی خصوصیت تھی، تو اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ روزہ میں نے عرض کیا کھانا پینا جماع، ان تینوں میں سے کوئی بھی کام ہو گیا تو سمجھ لو روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب کفارہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا اس کے اصول ہیں، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آسان ہیں، آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے اور پتہ چل جائے گا آپ کو کہ مسئلے کا اصل میں نوعیت کیا ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کفارہ اس پر آتا ہے جو روزہ رکھنے کا مکلف ہے، مثلا بچہ اس پر روزہ نہیں ہے، مجنوں پر روزہ نہیں ہے، اسی طرح دیوانے پر روزہ نہیں ہے۔ اگر بچے نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو بچے پر کفارہ نہیں آتا، بلکہ قضا بھی نہیں آتی، کیونکہ اس پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ جو بالغ آدمی ہے اس پر کفارہ آتا ہے، نابالغ پر کفارہ نہیں آتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کفارہ صرف رمضان کے اندر روزہ رکھنے سے، جو رمضان کے روزے ہیں ان کے توڑنے پر کفارہ آتا ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ آپ نے کبھی روزے رکھے، بھلے وہ قضا کا روزہ ہے یا نفلی روزہ ہے یا کوئی مسنون روزہ آپ نے رکھا ہے، جیسے 10 محرم کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ وغیرہ وغیرہ، تو ان میں سے کوئی بھی روزہ توڑ دیں گے تو آپ پر صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ کفارہ صرف رمضان کے روزے پر آتا ہے اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں رکھ کر توڑنے پر آتا ہے، ویسے نہیں آئے گا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ کفارہ اس وقت آتا ہے جب آپ نے رمضان کے روزے کی نیت کر لی اور بعد میں اس کو توڑا ہو۔ اگر آپ نے روزے کی نیت ہی نہیں کی، یعنی سحری تو کھائی ہے لیکن روزے کی نیت نہیں کی، پھر بیچ میں آپ کا ذہن بنا کہ یار نہیں میں نہیں رکنا اور آپ نے کھانا شروع کر دیا، تو چونکہ آپ نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی اس لیے آپ کا روزہ تھا ہی نہیں، تو اب کھا پی لیا ہے تو اب اس سے روزہ آپ کا یہ تو نہیں ہم کہیں گے ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں تھا، تو اس روزے کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن اب کفارہ نہیں آئے گا۔ اگر صبح روزے کی نیت بھی کر لی تھی، پھر دن میں کسی وقت میں روزہ توڑا ہے، تو اب اس صورت میں کفارہ آئے گا، اور اگر نیت نہیں کی پھر کفارہ اس سے نہیں آتا ہوتا۔ پھر آپ نے روزے کی نیت بھی کر لی، اب روزہ رکھ لیا ہے، اب یہ سمجھ لیں کہ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو کفارہ آئے گا، اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ کفارہ آتا ہے۔ مثلا کسی آدمی کو یہ یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، وہ کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے اور اسی حالت میں اپنی بیوی سے جماع بھی کر لیتا ہے، اس کو نہیں پتہ میرا روزہ ہے۔ تو جس کو یاد نہ ہو تو بخاری شریف میں حدیث آتی ہے فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کہ جس نے بھول کر کھایا بھول کر پیا، یہ اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، اللہ نے گویا اس کی دعوت کر دی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور پھر کچھ کھایا پھر کچھ پیا یا پھر اس نے اپنی بیوی سے جماع کیا، تو اب اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی کرے گا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اگلا اصول یہ ہے کہ روزے میں آپ نے روزہ اگر توڑا ہے کسی نے، تو روزے میں اس کا اپنا عمل بھی ہو، ارادہ بھی ہو کھانے کا یا پینے کا، لیکن اگر غلطی سے کچھ کھا پی لیا تو پھر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ اب غلطی سے کھا پی لیا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کا مطلب یہ ہے آپ وضو کرنے بیٹھے، آپ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے، منہ میں پانی ڈال دیں کرلی کے لیے، لیکن وہ بے احتیاطی سے پانی حلق سے اتر گیا،
یا غسل کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے اور بے احتیاطی سے پانی حلق سے اتر گیا، یا نہر میں نہا رہے تھے، ٹیوب ویل پر نہا رہے تھے، وہاں بے احتیاطی سے پانی حلق سے اتر گیا، اب چونکہ یاد ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن بس قابو نہ رہا، تو اس صورت میں بھی کفارہ نہیں آئے گا، صرف روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے اور پھر آپ نے غلطی نہیں جان بوجھ کر اپنے فعل سے کچھ کھایا یا پیا، اب کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ دیکھیں کتنی نرمی ہے شریعت کے اندر کہ بلا وجہ کفارہ نہیں ڈال دیا گیا، بلکہ بہت سی باتوں کو دیکھنے کے بعد اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگلا اصول یہ ہے کہ آپ نے جب کچھ کھایا پیا تو کفارہ اس وقت آئے گا جب آپ اپنی خوشی سے کھائیں، اپنی خوشی سے پئیں۔ لیکن اگر کسی نے آپ کے یہاں پستول رکھ دی اور کہا کھا ورنہ تجھے گولی مار دوں گا، تو اب اگر آپ کھاتے ہیں تو اپنی خوشی سے نہیں کھا رہے، مجبوری سے کھا رہے ہیں، تو اس صورت میں کھانے سے آپ کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ کو صرف روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفارہ اس وقت آتا ہے جب اپنی خوشی سے کھائے، روزہ یاد بھی ہو اور غلطی بھی نہیں، جان بوجھ کر اپنے ارادے سے کھاتا ہے، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا، جیسا کہ ہمارے عرف میں عام طور پر اگر کوئی توڑ لے تو پھر۔ اگلا اصول یہ ہے کہ روزے کا کفارہ اس وقت آتا ہے جب آدمی کسی عذر کے بغیر کچھ کھائے یا پیے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے کھائے پیے تو پھر کفارہ نہیں آتا، صرف قضا آتی ہے۔ مثلاً عذر کسے کہتے ہیں کہ آپ کو پیچس لگ گئے، طبیعت نڈھال ہو گئی، اب ڈاکٹر نے کہا بھی اس کو تو جلدی جلدی نمکول پلانا پڑے گا، اب یہ عذر ہے۔ اسی طرح کوئی شوگر کا مریض ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اب اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، عذر ہے۔ حاملہ عورت ہے، بچے کے لیے نقصان ہوگا بھوک رہنا، اب روزہ توڑتی ہے، عذر ہے۔ دودھ پلاتی ہے، دودھ نہیں آ رہا، اب بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے کھاتی پیتی ہے، یہ بھی عذر ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں عذر۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ توڑا ہے تو صرف قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ اب کوئی عذر بھی نہیں، نہ بیمار، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی اور، بس کہندہ جی نہیں میں تو ان کھانا ہی کھانا جو مرضی ہو جائے، ایسے ڈھیٹ آدمی پر کفارہ آتا ہے کہ اب تجھے کفارہ دینا ہوگا۔ تو اس صورت میں پھر کفارہ وہی ہے جو شروع میں عرض کر دیا گیا۔ کھانے پینے کے اندر کچھ اصولی باتیں سمجھ لیں کہ کھانے پینے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ وہ چیز کھائیں جو عام طور پر کھائی بھی جاتی ہو اور اس کے کھانے کی طرف طبیعت مائل بھی ہوتی ہو اور انسان کا اس کے کھانے سے پیٹ بھی بھرتا ہو۔ مثلاً روٹی کھائی، چاول کھائے، برگر کھایا، پیزا کھایا، شربت پیا، پانی پیا، جوس، لسی، دودھ وغیرہ، یہ چیزیں کھانے پینے کی ہیں۔ تو ان چیزوں کو جان بوجھ کر بلا عذر کھائے گا تو اب کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، مثلاً کہ کاغذ کھانا شروع کر دیا، روئی کھانی شروع کر دی، لکڑی کھانی شروع کر دی، اب یہ چیزیں کھائی تو نہیں جاتی نا، تو ان کے کھانے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ پر صرف اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ اس وقت ہوگا جب وہ چیز کھائی ہے جو عام طور پر کھائی بھی جاتی ہے، اور جو کھانے کی چیز نہیں اس کو کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر کفارہ نہیں آتا۔ اسی طرح جو چیز کھانے کی ہے اس کو کھانے سے کفارہ آ جاتا ہے، لیکن اس وقت آئے گا جب اس چیز کو عرف کے مطابق مروجہ طریقے سے بھی کھایا ہو۔ یعنی اب چاول پکا کر کھائے جاتے ہیں، اگر کسی نے کچے چاول کھانے شروع کر دیے تو آپ بتائیں کیا ہمارے عمومی طور پر لوگ کچے چاول کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ تو اب اگر کچے چاول کھاتا ہے تو کھانے کی چیز تو ہے، لیکن کھا اس طریقے سے رہا ہے جو لوگوں میں معروف نہیں ہے۔ اسی طرح آٹا لے کر منہ میں پھکا مارنا شروع کر دیا، تو بتائیں کوئی اس طرح آٹا کھاتا ہے؟ نہیں۔ آٹا گوندھ لیا اور گوندا ہوا آٹا کھانا شروع کر دیا، ایسے کوئی کھاتا ہے آٹا؟ نہیں۔ تو اگر کچا آٹا یا گوندا ہوا آٹا کھا لے تو اگرچہ یہ کھانے کی چیز ہے لیکن اس طرح نہیں کھائی جاتی۔ بادام کو توڑ کر اس کی گری کھاتے ہیں، اس طرح تو روزہ بھی ٹوٹے گا، کفارہ بھی آئے گا۔ لیکن اگر ثبوتہ بادام ہی نگا جائے چھلکے سمیت ہی، تو اس طرح تو کوئی بھی بادام نہیں کھاتا۔
تو اس طرح اگر بادام کھایا یا کوئی چیز کھائی تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز اگر عرف کے مطابق کھائے گا تو روزہ ٹوٹا ہے۔ چاول پکا کر کھائے، روٹی جو ہے آٹا گوندھ کر روٹی پکائے، اگر وہ پکی ہوئی روٹی کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ کچا آٹا کھانے سے روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا، اور پکا کر کھائے گا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی اصولی بات ہے کہ کھانے پینے کی چیز جو ہے اگر منہ سے اندر گئی ہے تو کفارہ آئے گا، اگر منہ کے علاوہ اندر گئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، کفارہ نہیں آئے گا۔ مثلا ناک سے کسی نے پانی کو اوپر کھینچا، اب وہ پانی ناک سے ہو کر حلق میں آیا، پھر پیٹ میں چلا گیا، اب چونکہ منہ سے نہیں گیا اس وجہ سے اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے کفارہ اس پر نہیں آئے گا۔ تو یہ اصولی باتیں ہیں جو اس کے اندر ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں۔ پھر چونکہ عرض کیا تھا 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانا پینا اور جماع۔ اب جماع کے بارے میں سمجھ لیں کہ اگر کسی کو یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے اور اس حالت میں جماع کر لیا تو نہ روزہ ٹوٹا ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ یہ تو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن اس صورت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر رہا ہے اور کچھ نہیں کیا، تو اس حد تک نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا اور نہ اس پر کوئی کفارہ آئے گا۔ لیکن اگر بوس و کنار کرتے کرتے اس کو انزال ہو گیا، میاں کو ہو گیا یا بیوی کو ہو گیا، جس کو بھی انزال ہوگا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو جماع نہیں کہتے، یہ جماع کے دواعی ہے۔ جماع کرنے سے کفارہ آتا ہے، اگر اس طرح انزال ہوا تو اب کفارہ نہیں آئے گا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، بھلے انزال ہو یا نہ ہو، دخول ہوتے ہی دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، دونوں پر الگ الگ کفارہ آئے گا اگر دونوں اس عمل پر راضی تھے۔ اگر خاوند نے زبردستی یہ عمل کیا، بیوی راضی نہیں، تو بیوی پر صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا، اور خاوند پر قضا بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ اگر کسی نے یہ عمل اپنے ہاتھ سے کیا اور اس کی منی کا خروج ہو گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بھی کامل طریقے کا جماع شمار نہیں ہوتا۔ اور اگر سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے میں احتلام ہو گیا تو احتلام ہونے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ کوئی کفارہ آتا ہے، بس اٹھ کر غسل کریں، آپ کا روزہ قائم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ اصولی باتیں ہیں جو کفارے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ بھی یاد ہو، اپنے ارادے سے، اپنی خوشی سے، اپنے عمل سے، بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے، اگر کسی نے کچھ کھا لیا یا پی لیا یا جماع کر لیا تو اس پر کفارہ آتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی تو صرف قضا آئے گی، کفارہ اس پر نہیں آتا۔ یہ بالکل آسان موٹا سا خلاصہ ہے ان چیزوں کا۔ امید ہے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آسان ہی ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، اب ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، ہر آدمی کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا کہ سن کر اسے ہر بات یاد بھی رہ گئی ہو۔ اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو بھائی اس کو پوچھ لینا چاہیے، اس کو دبا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ دین میں پوچھنے میں شرمانا یا گھبرانا یہ چیز انسان کو بہت دور کر دیتی ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتی ہے بعض اوقات اس قسم کی شرم کرنا۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے، اگر کوئی مسئلہ اس قسم کا کسی کے ساتھ پیش آ گیا ہے تو اس کو چاہیے وہ علماء سے مل کر اپنے مسئلے کی تحقیق کر لے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔